ڈالوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، منہ انہوں نے ڈھانپے ہوئے، ہاتھوں میں کلاشنکوفیں پکڑی ہوئی ہیں، لوگوں میں خوف بچوں خوف و ہراس پھیلاتے تھے. اب وہ ڈالے والے کیوں نظر نہیں آتے؟ بالکل. اب نکل کے دیکھیں ڈالے والے. ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک خاتون جس نے سارا زیور پہنا ہو، وہ کسی شادی پہ جا رہی ہو، فنکشن پہ جا رہی ہو، اسے یہ خوف نہ ہو کہ راستے میں کوئی لٹیرا کوئی موٹر سائیکل پہ سوار آ کے گن پوائنٹ پہ اس سے زیور چھین لے گا، وہ اس فکر سے آزاد ہو جائے. سی سی ڈی کسی بچے کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی. اگر عوام ہمیں کہیں کہ سی سی ڈی ہماری چوکی دار ہے، ہمارے لیے یہ آنر ہے، ہم عوام کے چوکی دار ہیں. ہم اپریشیٹ کریں گے ایسے لوگ جو جرائم کو چھوڑ چکے ہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی گرفتار کیے جنہوں نے وارداتوں کے دوران معصوم شہریوں کو صرف انجوائمنٹ کے لیے گولیاں ماری. انجوائمنٹ کے لیے؟ یس. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم. آج ہم بات کریں گے سی سی ڈی یعنی کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. یہ ڈپارٹمنٹ کام کیسے کر رہا ہے اور ہر طرف اس کی دھوم ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے ریجنل آفیسر لاہور کے آفتاب پھلروان صاحب سے. ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے سی سی ڈی نے ایسا کیا کیا کہ لاہور کا کرائم، جس کو کبھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لاہور کا کرائم جو ہے وہ کم ہوگا، کرمنل بھاگیں گے اور توبہ طائب ہوں گے، یہ سوچا نہیں جاتا تھا. لیکن اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی بڑی پذیرائی کی گئی، اور اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے آفتاب پھلروان سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آفتاب صاحب، سی سی ڈی آئی اور چھا گئی، کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کیا ہر طرف جو ہے وہ سی سی ڈی سوشل میڈیا کھول لیں، ٹک ٹاک کھول لیں، آپ فیس بک کھول رہے ہیں، سی سی ڈی کے کارنامے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. لوگ کوئی پیرا کی ویڈیوز جو ہیں ان کی گاڑیوں کی وہ بھی لگا کے کہہ رہے ہیں یہ بھی سی سی ڈی ہے. تو یہ ایسا کیا ہوا؟ کیا بہت زیادہ لوگ جو ہیں پکڑے جا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. ملک صاحب، پنجاب کو ایک سیف اینڈ سیکیور صوبہ بنانے کا ویژن سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دیکھا. یہ ایک ویژن تھا جس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل آئی جی جناب سہیل ظفر چٹھا ان کی تفویض کی گئی کہ یہ جو کوہ گراں ہے یہ آپ نے اٹھانا ہے، جس پر یہ ایک نیا پولیسنگ میں شاندار تجربہ کیا گیا. پورے پنجاب سے، تمام ضلعوں سے بیسٹ آف دا بیسٹ پولیس آفیسرز کو سلیکٹ کیا گیا. تعداد آپ حیران ہوں گے کہ سی سی ڈی میں تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. ہماری 2 لاکھ کی پنجاب پولیس میں یہ 5 یا 6 ہزار، صرف 5-6 ہزار لوگ؟ 5 سے 6 ہزار پورے پنجاب میں. پورے پنجاب میں یعنی کہ آپ صرف 5 سے 6 ہزار لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ سی سی ڈی کے افسران اور اہلکاران ہیں. ان کا جو معیار ہے وہ بڑا سخت رکھا گیا. پروفیشنلی، مورلی، ہر لحاظ سے وہ بہترین ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر تمام ابھی وسائل پائپ لائن میں ہیں. بالکل، اس کے لیے بڑا فنڈ رکھا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 ارب روپے کے فنڈ رکھے اس کے لیے. وہ پائپ لائن میں وہ ہمیں آہستہ آہستہ مل رہے، گاڑیاں مل رہی ہیں، ٹریکٹرز مل رہے ہیں آپ کو ہیوی قسم کے، لوکیٹرز ہمیں مل رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں پھر یہ ہوا کہ آئی جی صاحب کی ہدایات کے مطابق جو ضلع پولیس تھی ان کی طرف سے وسائل بھی سی سی ڈی کو دیے گئے، لائک ہیومن ریسورس بھی دیے گئے اور پھر گاڑیاں اور باقی بلڈنگز بھی وہ بھی دی گئیں. ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس میں ان کا اپنا ایک مقام ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں. صحیح. انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب کو پرامن صوبہ بنانا ایک ٹاسک ہے جس کو ہم نے کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صوبے کے مختلف ضلعوں میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. ان کا ایڈیشنل آئی جی صاحب کی کمانڈ میں ٹرکل ڈاؤن انسٹرکشنز کی گئیں اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ ان ملزمان کو گرفتار کریں، ڈکیتوں کو، راہزنوں کو،
اغوا برائے تاوان کرنے والوں کو اور ایسے اشتہاریوں کو جنہوں نے عوام الناس کی زندگی کو عذاب کیا ہوا ہے. یہ ابھی ابتدا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے ابتدا ہے. ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب نے جو ایک مثال دی تھی وہ ہماری جو گھریلو خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان میں بڑی پاپولر ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک خاتون جس نے سارا زیور پہنا ہو، وہ کسی شادی پہ جا رہی ہو، فنکشن پہ جا رہی ہو، اسے یہ خوف نہ ہو کہ راستے میں کوئی لٹیرا کوئی موٹر سائیکل پہ سوار آ کے گن پوائنٹ پہ اس سے زیور چھین لے گا، وہ اس فکر سے آزاد ہو جائے. سی سی ڈی نے ایسا کیا کیا، کن لوگوں کو جو ٹارگٹ کیا گیا؟ اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے پولیس انکاؤنٹرز بھی ان دونوں میں ہوئے، یعنی کہ اگریسو پولیسنگ، اس کو کافی فروغ ملا. اور یہ چیزیں ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے کہ پہلے بھی انکاؤنٹر ہوتے تھے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بلکہ پنجاب پولیس کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اس میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ انکاؤنٹر جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں. اب اگریسو پولیسنگ زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس کے پیچھے کیا جرائم کم ہونے میں یہ اگریسو پولیسنگ جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ اگریسو پولیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو آرگنائزڈ کرمنلز تھے، جنہوں نے اپنے گینگز بنائے ہوئے تھے، اپنے کارٹلز بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے علاقے بانٹے ہوئے تھے، سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ لاہور میں بھی تھا ایسا؟ لاہور کے کچھ ایریاز میں تھا. کچھ ایریاز میں وہ تو لاہور پولیس کی جو سروسز ہیں وہ بہت قابل تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ڈالا کلچر کہ ڈالوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، منہ انہوں نے ڈھانپے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں کلاشن کوفیں پکڑی ہوئی ہیں، لوگوں میں خوف بچوں خوف و ہراس پھیلاتے تھے. آپ کو پتا ہے انڈر پاس کے قریب کیا ہوا تھا؟ انڈر پاس کے علاوہ آپ کے کئی سابق پولیس افسران تھے، وہ جب ٹریول کرتے تھے تو ان کے ساتھ کئی گاڑیاں ایسی گزرتی تھیں اور موٹر سائیکلوں کا اسکواڈ ہوتا تھا جو کہ لوگوں کو کہتے پھرتے تھے کہ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، سواری آ رہی ہے، سواری آ رہی ہے. تو اس طرح کی اب کیوں نہیں نظر آتے؟ پورے لاہور میں دیکھا یہ ساری چیزیں. اب وہ ڈالے والے کیوں نظر نہیں آتے؟ بالکل. اب نکل کے دیکھیں ڈالے والے. اب یعنی کہ سارے جو ایسے لوگ ہیں ان کو قانون کے مطابق نپٹا جائے گا. قانون کے مطابق پنجاب میں سپریمیسی آف لا ہوگی، انفورسمنٹ آف لا ہوگی. آپ دیکھیں، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دبئی کیا تھا؟ ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی. آج دبئی دنیا کا موسٹ ایڈوانس ملک بنا ہے. کس وجہ سے؟ سیفٹی کی وجہ سے. انفورسمنٹ آف لا اینڈ سیفٹی. وہاں پہ کوئی بندہ قانون سے بالاتر نہیں. ان کے شاہی خاندان کا جو فرد ہے وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. آپ انفورسمنٹ آف لا امپلیمنٹ کر لیں پورے ملک میں. ہم دبئی سے کس طرح پیچھے رہ سکتے ہیں؟ سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بار بار کہا، انہوں نے کہا کہ عورتیں اور بچے ان کی ریڈ لائن ہے. یہ میری ریڈ لائن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس ریڈ لائن کو ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کہا کہ سی سی ڈی کسی بچے کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی. اس پہ ہمارا جو کڈنیپنگ فار رینسم سیل ہے، جو ڈی ایس پی اس کے انچارج ہیں میاں توقیر انجم، ہم نے تمام درباروں پہ، تمام مزاروں پہ، ریلوے اسٹیشنز پہ، لاری اڈوں پہ وہ تمام بچوں کو ریسکیو کیا جو بیچارے جنسی استحصال کا شکار ہو رہے تھے، جن سے بھیک منگوائی جا رہی تھی، جن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. 100 سے زیادہ بچوں کو ہم نے آزاد کشمیر سے ریسکیو کیا. 100 سے زیادہ بچے آزاد کشمیر سے ریسکیو کیے. آزاد کشمیر سے جو بچے ریسکیو کیے گئے وہ ان 100 بچوں میں شامل ہیں. اچھا، یعنی کہ 100 بچے آپ نے یہ 1.5-2 ماہ کے اندر یہ ریسکیو کیے. اس کے بعد پھر اگلا مشکل کام تھا کہ ان کے والدین کا پتہ لگایا جائے. آئی ٹی کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے والدین کو ٹریس کیا گیا، تمام بچوں کو ان کے والدین تک پہنچایا گیا اور پھر ان بچوں کے ساتھ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے خود ملاقات کی. ہم عوام کے سرونٹس ہیں، ہم نوکر ہیں ان کے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم نے ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے ان کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے ان کی خواتین کی حفاظت کرنی ہے. ہماری حیثیت عوام کو ہم سمجھتے، اگر عوام ہمیں کہیں کہ سی سی ڈی ہماری چوکی دار ہے، ہمارے لیے یہ آنر ہے. ہم عوام کے چوکی دار ہیں. اچھا، چوکی دار والی آپ نے بات کی تو اس پہ ہم یہی بات کریں گے کہ چوکی دار ہمارا بڑا کافی اس وقت جو ہے وہ سخت قسم کا چوکی دار لگ گیا ہے. ڈاکوؤں، چوروں کی جو ویڈیوز ہم سوشل میڈیا پہ کافی دیکھ رہے ہیں، جس میں کوئی مسجد میں جا کے حلف دے رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا، کوئی کسی جگہ پہ جو ہے وہ اپنے بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں. کیا قانون میں اگر کسی نے
کوئی 50 رابریز کی ہیں, کسی کو مرڈر کیا ہے, کیا وہ اگر وہ قرآن پہ حلف دے دے کہ جی میں اب نہیں کروں گا, تو کیا اس میں کوئی معافی ہے اس کی؟ جیسے میں نے ملک صاحب آپ کو بتایا کہ ہم نے سب سے پہلے قانون کو دیکھنا ہے. قانون میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ وہ ویڈیو بنا لیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی میں اب گناہ گار ہو گیا ہوں. نہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر کوئی ایسا بندہ مفرور ہے, اشتہاری ہے, عدالتوں میں جائے, عدالتوں میں اپنے آپ کو سبمٹ کرے, پیش کرے, اور اس کے بعد جو اس نے جرائم کیے ہیں عدالتوں میں ان کا جا کے کنفیشن کرے. اگر اس کے ضمیر پر اتنا ہی بوجھ آ گیا ہے, ضمیر پہ بوجھ تو آپ کے ڈر کی وجہ سے آیا ہے ویسے. نہیں, قانون کا ڈر ہے نا جی ملک صاحب, یہ قانون کا ڈر ہے. جی بالکل, قانون دیکھیں یہی قانون تو پہلے بھی تھا, یہی قانون CIA میں بھی تھا, یہی قانون OCU میں بھی تھا, لیکن اب یہ قانون جو ہے جب CCD میں آیا تو اس کے اوپر قانون کا عمل درآمد شروع ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے, قانون موجود ہے, قانون پر عمل درآمد شروع ہو گیا, تو وہ عدالتوں کے پاس جائیں اور کہیں کہ جناب ضمیر کے بوجھ کی وجہ سے میں نے جو فلاں وقت میں ایک معصوم آدمی کو قتل کیا تھا, میں اعتراف جرم کرتا ہوں, مجھے جیل بھیجا جائے. یا CCD کے پاس آئیں اور کہے جی یہ جرم ہے, میں نے کیا ہے, پلیز قانون کے مطابق میرے خلاف کارروائی کیجیے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں انوسینٹ ہوں, میں بے گناہ ہوں اور میں نے جرائم چھوڑ دیا ہے, ہم اپریشیٹ کریں گے ایسے لوگ جو جرائم کو چھوڑ چکے ہیں, اب وہ رزق حلال کما رہے ہیں, بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے وہ کو کاروبار کر رہے ہیں, قانونی کو کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. مقدمات کی صورت میں دیکھیں کہ اگر کسی نے کوئی 50 بندوں کو گولیاں مار کے زخمی کیا ہے یا کسی کو قتل کیا ہے, کوئی ایسے بڑے ڈاکو, ایسے بڑے قاتل, وہ بھی آپ کی گرفت میں آئے؟ ہم نے ایسے لوگ بھی گرفتار کیے جنہوں نے وارداتوں کے دوران معصوم شہریوں کو صرف انجوائمنٹ کے لیے گولیاں ماری. انجوائمنٹ کے لیے؟ یس, وہ ایسے سائیکو کرمنل بھی تھے کہ جو اس لیے گولی مارتے تھے کہ وہ اس چیز کو اپنی سپیریورٹی سمجھتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا امپورٹنٹ ہوں کہ میں اس کو گولی مار رہا ہوں. شاپ رابری کے دوران گولیاں ماری گئی اور ایک ایسا کرمنل بھی سامنے آیا جو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے شاپ رابریز کرتا تھا, اس لیے کہ شاپ رابریز کر کے جب وہ جا رہا ہو تو پولیس اس کو اس وجہ سے چیک نہ کرے کہ یہ تو کوئی فیملی جا رہی ہے. تو کرمنلز نے اتنے مختلف قسم کے بھیس بدلے ہوئے ہیں کہ جس سے وہ پولیس کو دھوکہ دے سکیں یا پبلک کو دھوکہ دے سکیں. اور ان میں سے کئی سائیکوپیتھ ہیں, خطرناک قسم کے نفسیاتی ملزم بھی ہیں کہ جو دوسرے کو اذیت پہنچا کے, شریف شہری کو اذیت پہنچا کے خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں حافظ آباد میں کیا ہوا ہے, کیا وہ نفسیاتی مریض نہیں تھے جنہوں نے ایک میاں بیوی کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک کیا کہ میں سمجھتا ہوں کسی انسانی معاشرے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس کی ویڈیو بھی بناتے رہے بعد میں, اس کی ویڈیو اس کو بنائے گی. تو اس قسم کے نفسیاتی کس طور پر خطرناک ملزموں سے بھی CCD کا واسطہ ہے. جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اپنی دھاک دکھانے کے لیے, اپنا روب دبدبا دکھانے کے لیے جو اللیگل ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں, ویپن ڈسپلے بھی کر رہے ہیں, ان کو پکڑنے کے لیے آپ نے اپنی کوئی سوشل میڈیا کی ٹیم بھی اس کو مانیٹر کر رہی ہے آپ کی, جو ایسے ملزموں کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے اوپر کارروائی کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسا ہی ایک ٹک ٹاکر بدماش جس نے گلے میں موٹی چین پہنی ہوتی تھی اور بندوق بردار ہواریوں کے ساتھ مختلف فنکشنز میں جاتا تھا اور پھر تھالی میں نوٹ رکھ کے نچھاور کرتا تھا, اور ایک کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا, کانسٹیبل اس کی جو کہ ڈسمس فرام سروس ہو چکا ہے. اسی طرح اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی گئی, اس کو گرفتار کیا گیا. اس کی وہ گاڑی جو کرائے کی گاڑی تھی جس پر وہ بدماشی اپنی دکھاتا پھر رہا تھا, اسے قبضے میں لیا گیا اور وہ ساتھ جتنے بھی کرائے کے اس نے رکھے ہوئے تھے بدماش جو رائفلیں پکڑ کے اس کے ساتھ چلتے تھے, ان تمام کو گرفتار کر کے ان کے اسلحہ قبضے میں لیا گیا اور ان کے لائسنس منسوخی کے لیے بھجوائے گئے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح لوگوں کو خوفزدہ کرے. بندوق والے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لمبے لمبے بال انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, لمبے لمبے انہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں, بالکل CCD کا وہ ٹارگٹ ہیں. اور ہم ان کو قانون کے مطابق اسی طرح ڈیل کریں گے جس طرح اس موٹی چین والے گنڈے کو ہم نے. اس چین کے بارے میں بتائیے گا, یہ چینیں اصلی تھی؟ نقلی چین ہے. نقلی چین اس پہ کلر چڑھایا ہوا ہے, وہ ایک جیسے جانور کے گلے میں کوئی چیز بندھی ہوتی ہے, اس نے وہ بڑا سا ایک بندھی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو خوفزدہ کرتا پھر رہا ہے. لا سپریم ہے, قانون سپریم ہے اس ملک میں.
اور اس کے بعد اس کی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ہم نے ویڈیو بھی دیکھی ایسی ایک، جس میں وہ معافیا مانگ رہا ہے کہ میرے باپ کی بھی توبہ. کیا یہ توبہ جو ہے ایسے لوگ جو ویڈیوز بناتے ہیں بعد میں توبہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی میسج دیں گے آپ کہ یہ ان چیزوں سے باز آئیں، ان چیزوں سے حرکتوں سے باز آئیں، نہیں تو CCD تو ہے ہی ہے. غالب کا ایک شعر ہے، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. توبہ جب بھی قبول کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ بھی قبول فرماتا ہے، عدالتیں بھی قبول کرتی ہیں، اور ہم عدالتوں کے احکامات کے پابند ہیں. بہت شکریہ آفتاب صاحب، بہت زبردست آپ نے باتیں بتائیں. اور CCD کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جس طرح کام کر رہا ہے، اگر وہ اسی طرح جو ہے وہ اس کو، کیونکہ آفتاب صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، ابھی مزید کام ہونا ہے، یعنی کہ کرمنلز جتنے بھی ہیں وہ یا تو پنجاب کو چھوڑ جائیں یا ان کاموں سے توبہ کر لیں. اور توبہ کے لیے سوشل میڈیا پہ ویڈیو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ادارے موجود ہیں، CCD کے آفیسز موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، وہاں پہ جا کے توبہ کریں تاکہ آپ کی توبہ قبول بھی ہو سکے. بہت شکریہ.